السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سارے حضرات ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، عظمت اور احترام کے ساتھ درود پاک پڑھ رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. حاضرین گرامی، عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج جمادی الاول کی 2 تاریخ ہے اور جمعے کا مبارک دن ہے. آج کی مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں راستے کے 8 حقوق پر بات کرنا چاہتا ہوں. راستے کے 8 حق ہیں جن کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ذکر فرمائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور یہ تمام کے تمام 8 کے 8 حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین مکرم، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور دل میں غلط خیالات میں پڑھ کر، فاسد خیالات میں پڑھ کر شیطان کے قدم بقدم مت چلو. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے.
حاضرین گرامی، اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، جو ہم مومن ہیں، ایمان ہمارے پاس ہے، یہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ یہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اسی ایمان کی وجہ سے انسان جنت کے اعلیٰ درجات میں پہنچتا ہے اور آخرت کی تمام تکلیفوں سے بچتا ہے۔ حضرات علماء کرام نے فرمایا، دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی دولت یہ ایمان ہے۔ سب سے بڑی دولت یہ انعام ہے، یہ ایمان ہے۔ اگر ایمان نہ ہو، سب کچھ ہو، انسان جنت میں نہیں جا سکتا، لیکن ایمان ہے، لیکن اس ایمان کی وجہ سے کبھی نہ کبھی وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ معلوم یہ ہوا، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں مل کر ہے۔ اس ایمان کے لیے ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑی ہے، ایک پشت سے ہمیں ایمان کی دولت ملی ہوئی ہے۔ ہمارے باپ دادا ایمان والے تھے، ہم ایمان والے گھرانے میں پیدا ہو گئے، اسی لیے آج ہمیں ایمان کی نعمت کا احساس نہیں ہے۔ حاضرین گرامی، دین اسلام صرف نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، حج کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ عبادت صرف نماز پڑھ لینے کا، روزے رکھ لینے کا، زکوٰۃ ادا کر دینے کا، حج کرنے کا نام صرف عبادت نہیں ہے۔ صرف دین انہی چیزوں پر عمل کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین اسلام ایک بہت بڑی دولت ہے، اور اس کے ہدایات انسان کی زندگی کے ہر شعبے کے لیے، انسان کی زندگی کے ہر شعبے کے لیے دین کے احکامات اور ہدایات ہیں۔ اگر انسان کو صرف کچھ زندگی کے شعبوں کے لیے ہدایات مل جاتی، احکامات مل جاتے، اور زندگی کے جو اور شعبے ہیں ان شعبوں کے لیے اگر ہدایات نہ ملتے تو پھر انسان سرگردہ اور پریشان رہتے۔ لیکن اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ دین اسلام انسان کی زندگی کے ہر شعبے کے لیے ہدایات ہیں اور ہدایات دی ہے۔ انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی ہدایات ہے، احکامات ہیں۔ جو بڑھتا ہے بچہ، اس کے بعد بھی ہدایات ہے۔ اس کے بعد جوان ہوتا ہے، جوانی کے اندر بھی ہدایات ہے۔ جوان ہونے کے بعد نکاح کرتا ہے، نکاح کے بعد بھی اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں ہدایات اور احکامات ہے۔ یہاں تک کہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک بھی اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے لیے ہدایات اور احکامات، چاہے وہ زراعت کر رہا ہو، تجارت کر رہا ہو، بزنس کر رہا ہو، ہر ایک زندگی کے شعبے کے لیے اسلام کی طرف سے ہدایات اور رہنمائیاں ہیں۔ اسی لیے حضرات علماء کرام نے فرمایا کہ راستے کے بھی کچھ حقوق ہیں
ان حقوق کو ادا کرنا یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے، دین کا یہ بھی ایک حصہ ہے کہ جہاں سے آپ کا آنا جانا ہوتا ہے یا گلی کوچوں سے آپ کا آنا جانا ہوتا ہے، آپ گلی کوچوں سے گزر رہے ہیں یا شہر سے گزر رہے ہیں یا شہر کے علاوہ راستوں سے گزر رہے ہیں، ان تمام کے تمام راستوں کے بھی گزرنے والوں کے لیے حق ہے، حقوق ہے، اور دین اسلام کی طرف سے ہدایات۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے پر سے گزرنے والوں کے لیے 8 حقوق رکھے ہیں، جن پر میں آج آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے بتایا کہ یہ سب کے سب دین کے حصے ہیں، ایمان کے تقاضے ہیں، اور ان تقاضوں پر عمل کرنا ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ مشکات شریف میں یہ روایت موجود ہے، پہلا حق جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کا بتایا ہے وہ ہے غض البصر، وہ ہے غض البصر۔ راستے کا ایک حق یہ ہے کہ انسان اپنی نظر نیچی رکھے۔ آپ پہلے 8 راستے کے ان حقوق کو ذہن میں رکھ لیں، پھر ایک ایک پر میں بہت مختصراً گفتگو کروں گا۔ پہلا حق اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر نیچی رکھنا۔ دوسرا حق ہے کف الاذی، تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا۔ تیسرا حق ہے رد السلام، سلام کرنے والے کو سلام کا جواب دینا۔ چوتھا حق ہے الامر بالمعروف، چوتھا حق یہ ہے کہ اچھی بات کا حکم کرنا۔ راستے میں کوئی غلط کام ہو رہا ہے، آپ پر حق ہے کہ آپ اس غلط کام کو روکنے کی کوشش کریں۔ آپ پر حق ہے، آپ نے دیکھا کہ راستے پر بیٹھ کر کچھ لوگ غلط چیزیں پھیلا رہے ہیں معاشرے کے اندر، آپ کے حق ہے آپ اس کو روکیں، یہ چوتھا حق ہے۔ پانچواں حق والنہی عن المنکر، پانچواں حق یہ ہے کہ بری بات سے روکنا۔ چھٹا حق ہے وہ ارشاد السبیل، کہ جو شخص راستے پر سے چل رہا ہے اگر وہ چلنے والا راستہ بھول گیا یا جگہ بھول گیا، اس کو تعاون کرنا، ہیلپ کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ چھٹا حق ہے۔ ساتواں حق ہے وَتُغِيثُ الْمَلْهُوفِ، ساتواں حق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مظلوم ہے، حیران اور پریشان ہے، اس کی مدد کرنا آپ پر، جو بیٹھنے والے ہیں، جو راستے سے گزرنے والے اس کو دیکھ رہے ہیں، اس پر ضروری ہے کہ اس کی مدد کرے۔ جو مظلوم ہے، اور مظلوم وہ خواہاں بھی ہے، اس بات کے خواہش مند بھی ہے کہ میری کوئی مدد کرے، اس کی مدد کے لیے آگے بڑھنا یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ اور 8واں حق وَعَانَ عَلَى الْحُمُولَةِ، کہ جو شخص اپنے سر پر کچھ وزن رکھ کر جا رہا ہے، کوئی سر پر گٹھری ہے یا کوئی چیز اپنے سر پر رکھا ہوا ہے جو وزن ہے، اس ایسے شخص کو دیکھ کر اس کے وزن کو سر سے اتارنا اور اس کی جگہ تک پہنچانا، یہ بھی راستے کا ایک حق ہے۔ آپ نے بارہا یہ واقعہ حضور کا سنا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کمزور شخص کو راستے میں چلتے ہوئے دیکھتے اور ان کے سر پر گٹھریاں ہوتی، کچھ بوجھ ہوتے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بوڑھیوں سے، کمزوروں سے وہ گٹھری لیتے اور اس مقام تک پہنچاتے۔ اس کے لیے
ایک بڑھیا کا بہت مشہور و معروف واقعہ ہے، میں اس واقعے کو نہیں دہرانا چاہتا اس لیے کہ وقت بہت کم ہے۔ یہ 8 حق ہیں جو میں آپ حضرات کے سامنے ان 8 حقوق پر بات کرنے کی غرض سے حاضر ہوں اور بہت مختصراً باتیں عرض کروں گا۔ غض البصر، اپنی نیچی نظریں رکھنا، اپنی نظر کو نیچی رکھنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ میرے صحابہ راستے میں بیٹھا نہ کرو، راستے میں بیٹھا نہ کرو۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راستے پر ہم بیٹھتے ہیں مجبوری کی وجہ سے۔ مجبوری یہ ہوتی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات ہو جائے یا کوئی کام پڑ جائے یا کوئی مشورہ ہمیں لینا ہوتا ہے تو اس کی غرض سے ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک مجبوری کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیٹھتے ہیں، نہیں تو ہمیں کوئی ایسا شوق نہیں ہے کہ ہم راستوں میں بیٹھیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے فرمایا کہ راستے میں بیٹھنا اچھا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے بیٹھنا اچھا نہیں ہے کہ راستوں سے جو گزرتے ہیں گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، بہت ساری خواتین ہوتی ہیں اور بہت سارے ایسے مناظر ہوتے ہیں کہ مجبوراً ہمیں دیکھنا پڑتا ہے۔ بہت ساری عورتیں راستوں پر بیٹھنے والوں کو بہت گرا نظر سے دیکھتی ہے کہ کیوں ایسا بیٹھا ہے یہ، تو چلنے والوں کو گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور کسی کو تکلیف دینا یہ ناجائز کام ہے اسلام کے اندر، جو اللہ کو بھی محبوب نہیں، اللہ کے پیغمبر کو بھی محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ لیکن جب صحابہ نے عرض کیا کہ مجبوری کی وجہ سے بیٹھنا پڑتا ہے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجبوری میں بیٹھنا ہی پڑے تو پھر اپنی نظریں نیچی رکھنا۔ نظریں نیچی رکھو گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ تم نامحرم عورتوں پر اپنی نظر رکھنے سے پڑھنے سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ اگر یہ تمہاری عادت بن جائے کہ اپنی نظریں نیچی رہے تو تمہاری آدھی کی زندگی گناہوں سے بچی رہے، تمہاری آدھی زندگی گناہوں سے پاک اور صاف رہیں گی۔ اور آگے حضرات علماء کرام نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب کوئی عورت راستے سے گزرتی ہے اور بناؤ سنگار کر کے گزرتی ہے، حضرات علماء کرام نے فرمایا جتنے بھی لوگ اس عورت پر نظر ڈالیں گے، جتنے بھی لوگ اس عورت پر نظر ڈالیں گے نامحرم عورت پر، وہ تمام کے تمام نظریں ڈالنے والے کا گناہ اس عورت پر پڑے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے راستے سے کتنے لوگ گزرتے ہوں گے اور کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہوں گے۔ اب جب عورت گزر رہی ہے اور بناؤ سنگار کر کے گزر رہی ہے، کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اور دیکھنے کی وجہ سے اس عورت پر گناہ پڑ رہا ہے اور اس کے نام اعمال میں گناہ لکھا جا رہا ہے۔ تو گویا کہ دوہرا گناہ اس عورت کو مل رہا ہے، ایک تو خود بناؤ سنگار کر کے گزر رہی ہے اور پھر لوگ جو دیکھ رہے ہیں، یہ جو دیکھنا ہوا ہے سبب کون بنی ہے؟ ایک عورت بنی ہے جس کی وجہ سے یہ خود گناہ گار ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مردو تم اپنی نظریں نیچی رکھو، اگر تم نے اپنی نظریں نیچی رکھی تو گناہ سے تم بچ جاؤ گے، لیکن جب گزر رہی ہے اور گناہ سے مرد نہیں بچ رہا ہے، اپنی نظر نیچے نہیں رکھ رہا ہے، تو پھر یہ بھی گناہ کر بیٹھا۔
حکم یہ تھا کہ اپنی نظر کو نیچی رکھنا، لیکن نہیں رکھا، جس کی وجہ سے یہ بھی گناہ میں ملوث ہے۔ تو راستے میں بیٹھنے سے منع فرمایا، اور اگر بیٹھنا پڑ ہی جائے تو ضرورت کے حساب سے بیٹھے اور اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ تو یہ ایک راستے کا حق ہے کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ جو سلام گزرنے والا کرے، گزرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اگر بیٹھا ہوا کوئی شخص پائے کسی کو تو اس پر لازم ہے کہ وہ بیٹھنے والوں کو سلام کرے۔ سلام کا حکم کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے یسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القائم والقلیل علی الکثیر۔ کیا مطلب؟ گزرنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے۔ جو گزر رہا ہے، کوئی بیٹھا ہوا مل گیا اسے یا دکان پر ہی بیٹھا ہے، تو گزرنے والا سلام کرے بیٹھنے والے کے لیے۔ اور دوسرا طریقہ یہ بتایا کہ جو سوار ہے، گاڑی پر سوار ہے، اسکوٹر پر سوار ہے، موٹر سائیکل پر سوار ہے، جو سوار ہے وہ بیٹھنے والے کو سلام کرے۔ اسی طریقے سے جو تھوڑی مقدار میں کوئی جماعت ہے اور وہ گزر رہے ہیں، تو جو کثیر لوگ ہیں، بڑی تعداد میں ہیں، حکم یہ ہے کہ جو تھوڑے ہیں وہ کثرت والے لوگوں کو سلام کریں، جو زیادہ تعداد میں ہیں ان کو سلام کریں۔ یہ سلام کا طریقہ ہے۔ ہاں، اگر چلنے والا ہے کوئی، بے دھیانی میں گزر کر چلا گیا، لیکن دیکھ رہا ہے بیٹھنے والا، اس کے لیے واجب ہے، لازم ہے کہ جو بے دھیانی میں گزر رہا ہے، بغیر خیال کے گزر رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ سلام کر دے۔ حاضرین گرامی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان سلام کرنے میں پہل کرے اس کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ دنیا پر 100 رحمتیں ڈیلی نازل ہوتی ہیں، 100 رحمتیں آسمان سے اترتی ہے۔ جو انسان سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، مقدم رکھتا ہے سلام کرنے میں اپنے آپ کو، کہتے ہیں کہ اس کو 99 نیکیاں ملتی ہے، اور جو سلام کا جواب دیتا ہے اس کو 1 نیکی ملتی ہے۔ دیکھا کتنا فائدہ؟ جو سلام میں پہل کر رہا ہے اس کو 99 نیکیاں مل رہی ہے، اور جو سلام کا جواب دے رہا ہے اس کو صرف 1 نیکی مل رہی ہے۔ یہ دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق، حضرات علماء کرام نے فرمایا، یہ تیسرا، چوتھا حق الامر بالمعروف، بھلی باتوں کا حکم کرنا، یعنی اچھی باتوں کا حکم کرنا۔ کوئی ساتھی مل گیا راستے میں، آپ اس کو بھلی بات کا حکم کریں، اچھی بات کا حکم کریں، آپ ان کو نماز کی دعوت دیں، آپ ان کو اسلام کے احکامات بتائیں۔ یہ امر بالمعروف ہے، بھلی بات کا حکم کرنا۔ پانچواں حق یہ ہے کہ بری بات سے روکنا۔ کوئی غلط بات کر رہا ہے، غلط بات پھیلا رہا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے کہ اس بری بات کو روکنے کی کوشش کرے، اس کو پھیلانے سے باز رکھے، اور معاشرے کے اندر اس کا غلط تاثر جائے گا، اس لیے بتایا کہ بری بات سے روکے۔ اور چھٹا حق یہ ہے کہ جو راستہ بھول گیا یا جگہ بھول گیا اس کی آپ رہنمائی کر دیں۔ یہ راستے کا چھٹا حق ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں کہ فلاں جگہ پر جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن جگہ نہیں ملتی، راستہ بھول جاتا ہے، آپ اس کی مدد کریں، آپ ان کو بتائیں کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں، آپ وہ مقام، وہ راستہ ان کو بتائیں۔ یہ چھٹا حق ہے۔ اور ساتواں حق، جو شخص مظلوم ہے، پریشان ہے، حیران ہے، آپ اس کی مدد کریں۔
کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، آپ اس کی ضرورت کو پورا کریں۔ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو گویا کہ آپ ایک بہت بڑے کام کو انجام دے رہے ہیں جس سے اللہ اور اللہ کا رسول خوش ہوتا ہے۔ آج یہ چیزیں ہم نہیں کرتے۔ اور 8واں حق یہ ہے کہ کوئی اگر کچھ بوجھ سر پہ لے کے جا رہا ہے، کوئی گٹھری ہے، کوئی سامان ہے، آپ اس کی پوری طرح مدد کریں۔ اگر آپ ان کی مدد کریں گے تو ان کو یہ میسیج پہنچے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، آپ کے اس عمل سے ان کو یہ پیغام پہنچے گا کہ دیکھو اسلام ایک ایسا پکا اور سچا مذہب ہے کہ اس چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی انسان کو اور مسلمان کو حکم دیتا ہے۔ میں نے اسی لیے کہا یہ تمام کی تمام جو ہدایات ہیں یہ سب کے سب دین اسلام کا حصہ ہے اور ایمان کا تقاضا ہے کہ ان چیزوں پر عمل کیا جائے۔ اور ایک اور بات بتانے کی یہاں پر یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹانا۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ اے ابو ذر، دیکھو راستے میں اگر کوئی پتھر پڑا رہے، کوئی لکڑی پڑی رہے یا کوئی چھلکا وغیرہ پڑا ہوا ہے، راستے سے ہٹا دینا یہ گویا کہ ایک صدقہ ہے۔ آج ہم کتنی چیزیں راستوں میں خود بھی ڈال دیتے ہیں اور راستوں کو بلاک کر دیتے ہیں، اور زیادہ تر یہ چیز مسلمان ایریوں میں دیکھا جاتا ہے، مسلمان راستوں میں دیکھا جاتا ہے۔ آپ غیر مسلم کے راستوں میں چلے جائیں، ان کے راستے پاک اور صاف ملیں گے، لیکن آپ مسلمان کے ایریوں سے گزریں، ان کے راستوں سے گزریں تو غلاظت ہی غلاظت ہے۔ کیا کیا چیزیں نہیں پھینک دیتے ہیں، کباڑا پھینک دیتے ہیں، یہاں تک کہ گھر کے جو کھانا وغیرہ بچ گیا ہے اس کو پھینک دیتے ہیں اور آنے جانے والوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہم آج مارکیٹوں میں دیکھ لیں، مارکیٹ میں ہو یہ رہا ہے کہ دکان کہاں تک ہے، دکان اندر تک ہے جہاں گورنمنٹ نے اس کو دیا ہے کہ یہاں تک تمہاری دکان ہے، لیکن دکان چلانے والا کیا کرتا ہے، جو راستہ ہے سامنے اندر کی دکان کو باہر لگا کر چھوڑ دیتا ہے۔ اندر بھی سامان ہے، باہر بھی سامان ہے، جبکہ حکومت کی طرف سے یہ الاؤ نہیں ہے۔ بھائی آپ کو دکان دی گئی ہے، آپ اندر سامان رکھیں، باہر سامان رکھتے ہیں مسلمان، غیر رکھے تو کوئی بات نہیں، اس لیے کہ ان کے یہاں کوئی مذہب نہیں ہے، ان کا مذہب یہ نہیں سکھاتا ہے۔ ہمارا مذہب تو یہ سکھاتا ہے کہ بھائی جہاں تک آپ کو دکان دی گئی ہے، آپ کرائے پر لیے ہیں، دکان کے اندر تک آپ سامان رکھیں، باہر تک سامان رکھنے کی آپ کو بالکل اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ جو باہر کا حصہ ہے یہ راستہ ہے، آنے جانے والوں کے لیے چھوڑا گیا ہے، لیکن ہم کرتے کیا ہیں، اندر کے سامان کو باہر لا کر چھوڑ دیتے ہیں اور بزنس چلا رہے ہیں۔ یہ آنے جانے والوں کا گویا کہ آپ حق مار رہے ہیں اور یہ راستے میں تکلیف دینا ہے، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف دے یہ اسلام میں جائز ہی نہیں ہے۔ المسلم من سلم المسلم، یہ حدیث پاک ہے کہ کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے تکلیف ہی نہ پہنچائے، یہ مذہب اسلام سکھاتا ہے۔ لیکن آج ہم اپنی زندگی میں بالکل طور و طریقے سے اپنی زندگی نہیں گزارتے، بلکہ بس جو طریقہ چل رہا ہے چاہے وہ غیروں کا ہو، بس اسی طریقے پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور اسلام کے ہدایات
کو ہم پس پشت ڈال کر زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ بس عبادت کر لیں، نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، زکوٰۃ دے دیں، حج کر لیں اور اللہ اللہ کی صدائیں لگا لیں، بس یہی عبادت ہے۔ نہیں حاضرین گرامی، یہ عبادت نہیں ہے۔ عبادات تو ہر وہ عمل ہے جو اللہ نے حکم دیا اور اس پر عمل کرنا، ہر عمل پر، ہر حکم پر عمل کرنا، ہر وہ عمل ہے اللہ کی نظر میں جو کہ اللہ کو محبوب ہے۔ تو یہ راستوں کے میں نے 8 حقوق بتائے جو سارے کے سارے مسلمانوں کو فالو کرنا چاہیے اور تمام کی تمام ہدایات پر عمل کرنی چاہیے۔ اگر عمل کرتا ہے تو پھر انسان کامیاب ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس، ہم مسلمان کو تکلیف دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بس کسی کو آگے ہی بڑھنے نہ دیں۔ کوئی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، بس اس کی ٹانگ کھینچتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ جو بہت ہی نصیحت آموز ہے، آپ اسے یاد رکھیں۔ ایک اسکول ٹیچر اسکول میں پڑھا رہا تھا۔ ایک استاذ پڑھا رہا تھا اسکول میں، اور اس نے کالا جو بورڈ ہے اس پر جو لکھ کر پڑھایا جاتا ہے، اعلان کیا کہ سب کے سب بچوں سامنے آ جاؤ۔ استاذ نے کیا یہ کہ اس بورڈ پر ایک لکیر لکھ دی لمبی سی، ایک لکیر لکھ دی لمبی سی، اور بچوں سے استاذ نے کہا کہ بچوں اس لکیر کو چھوٹی سی کرو، یہ جو لکیر بڑی ہے اس کو چھوٹی کرو۔ ایک بچہ کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر اس لکیر کو مٹانے لگا۔ تھوڑا ہی حصہ مٹایا تھا تو استاذ نے کہا بیٹا اس کو بغیر مٹائے اس لکیر کو چھوٹی کرو، بغیر مٹائے اس لکیر کو چھوٹی کرو۔ اب بچہ ہکا بکا رہ گیا، سوچنے لگا کہ یہ کیسے کروں۔ دوسرا بچہ کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر اس نے کہا کہ استاد جی میں اس لکیر کو چھوٹی کر سکتا۔ بچہ کھڑا ہوا، استاد کی لکیر کے اوپر ایک بڑی لکیر لکھ دی۔ اس لکیر کے اوپر بچے نے بڑی لکیر لکھ دی، اور بچے نے کہا کہ استاد جی یہ آپ کی لکیر کو میں نے چھوٹی کی ہے۔ استاد نے کہا شاباش تم نے بہت اچھا کام کیا۔ اس کے بعد تمام بچوں کو استاد سمجھاتا ہے، اے بچوں سمجھو آج تم چھوٹے ہو، کل بڑے ہوں گے، کل جوان ہوں گے، کبھی بھی کسی کو نیچا دکھانے کے لیے کسی کو مروانا نہیں، کسی کو مار کر بڑا ہونا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ خود اپنے اندر کمال پر کے لوگوں کو منوانا یہ بڑا کمال۔ کسی کو مروا کر، کسی کو پٹوا کر بڑا ہونا اور کمال جتانا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر کمال پیدا کرو کہ خود دنیا تمہیں کہے کہ ہاں تم بڑے ہو۔ اتنا بہترین جملہ استاذ نے کہا کہ دیکھو کسی کو پکڑ کر، کسی کی ٹانگ پکڑ کر، کسی کی ٹانگ کھینچ کر بڑا ہونا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو، اپنے اندر کمال پیدا کرو، پھر آگے بڑھو، تب لوگ تمہیں کہیں گے کہ ہاں با کمال انسان۔ لیکن آج ہم نے عادت کیا بنا لی؟ بس ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا ہے، ایک دوسرے کو مروا کر، ایک دوسرے کی بزنس کو خراب کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اس کا یہ سوچ، یہ اس کی یہ فکر بالکل غلط ہے۔ قرآن کریم نے اسی کو فرمایا کہ انسانوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے اونچا ہو۔ آج اخلاق میں ہماری کمی ہے، جس کی وجہ سے آج مسلمان طرح طرح کی چیزوں میں مبتلا ہے اور طرح طرح کے حالات سے نبرت آزما ہے، طرح طرح کے حالات کو دیکھ رہا ہے۔ بہت افسوس کا مقام ہے کہ غزہ پر
غزہ پٹی پر اسرائیل نے حملہ کیا ایک مسجد میں، 50 آدمی یکایک شہید ہوئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں حالات کتنے سنگین ہیں، لیکن کوئی مسلم ممالک آواز نہیں اٹھا رہا، بس آواز صرف زبان سے اٹھا رہا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 57 مسلم ممالک میں جو انسانوں میں خون دوڑ رہا ہے وہ خون نہیں ہے، گویا کہ پانی ہے۔ آج 57 مسلم ممالک ایک ملک کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں۔ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ آج مسلمان پکے نہیں ہیں، چاہے وہ کسی بھی دنیا کا مسلم ہو، چاہے وہ عرب ہو۔ آج عرب بھی جو عرب ہے، یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اصلی عرب نہیں ہے، یہ نکت میں یہ عیاش قسم کے عربی لوگ ہیں جو صرف بولی بول رہے ہیں، کوئی سامنے آنے کے لیے تیار نہیں۔ اسی لیے مسلمانوں، اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرو، اخلاق کا زیور پیدا کر کے اسلام کو اونچا بڑھاؤ، اسلام کو پھیلاؤ، اور اسلام کو اس طرح بڑھاؤ کہ دنیا مجبور ہو جائے، کہے کہ ہاں اسلام بہت اعلیٰ مذہب ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں اخلاق کریمہ سے مالا مال فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقے بتائے ہیں ان تمام کے تمام طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت و سکائے۔